انسان پر جتنا اثر دوسرے کی سوچ کا ہوتا ہے اتنا کتاب کا بھی نہیں ہوتا۔ جب آدمی منفی سوچ رکھنے والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہ اپنی صفات کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں جو آگے بڑھنے والے ہوں۔ سب کچھ ہونا زندگی نہیں ہوتا، جتنا ہو اس میں پوری طرح خوش رہنا زندگی ہوتا ہے۔ اتنی تکلیف برے حالات کی نہیں ہوتی جتنی اس شخص کے منہ سے تسلی کے الفاظ سن کر ہوتی ہے جس کی بدنیتی سے آپ آگاہ ہو چکے ہوں۔ بھروسہ ایک ایسا احساس ہے، ایک ایسا عمل جو اگر ہو جائے تو سب بہترین اور اگر ٹوٹ جائے تو سب بدترین۔ افسوس کرتے ہیں ہم اس شخص پر جسے ہم غریب سمجھتے ہیں۔ ہم اپنی خوشیوں کے وقت اسے اپنے پاس نہیں بلاتے، لیکن وہ میت میں سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ تھوڑی بہت کمی بھی ضروری ہے، انسان ہو تو انسان لگنا بھی ضروری ہے۔ امیروں سے نہ ڈرو بلکہ غریبوں کی آہ سے ڈرو، کیونکہ امیر اگر بھاگے گا تو وہ حاکم کے دروازے پر جائے گا، اور اگر غریب نے آہ بھر لی تو وہ اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا۔ قابل فخر تو نبھانے والے ہوتے ہیں، چاہنے والوں کی تو قطاریں لگی ہوتی ہیں۔ جو اندھا بھروسہ لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو، یقین کرو وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حال میں رہو، خوش رہو، مطمئن رہو۔ انسان کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ ہر شخص کو طبیعت آسمان سے ملتی ہے اور زبان زمین سے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ ہم کسی کو کہہ کر اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ اخلاق تو ایک دلی احساس ہے، یہ خود پیدا ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ ساری باتیں رائیگاں جاتی ہیں۔ خاموش بیٹھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اداسی اچھی نہیں، ذرا سا ہنس لو تو وجہ پوچھتے ہیں۔ وہ الفاظ دوسروں سے کبھی نہ کہیں جو آپ دوسروں کے منہ سے اپنے لیے نہیں سننا چاہتے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے وہ ہمیں جواب نہیں دے رہا۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ ہماری سب دعائیں سنتا ہے، بہت غور سے، بہت پیار سے، ہماری ہر پکار پر ہماری طرف دوڑتا چلا آتا ہے۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو قیمتی ہے، چاہے وہ صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا مایوسی اور ناراضگی میں، کیونکہ اللہ ہر آنسو کے پیچھے چھپی کہانی جانتا ہے، اور اسے یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اس سے مانگا۔ دل کے رشتے قسمت سے بنتے ہیں، ان کی قدر کریں، کہیں آپ کی غفلت اور نظر انداز کرنا آپ کو تنہا نہ کر دے۔ مصیبت میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی ہو کر جو کچھ موجود ہے اس پر شکر اور اس کے آگے اچھی امید رکھنا صحیح معنوں میں صبر ہے۔ مصیبت میں صبر اور نماز دو کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ دلواتی ہیں۔ دل نہ راضی ہو
تب بھی دعا کے ساتھ ہاتھ اٹھا لیا کرو، کیونکہ امید باقی نہ رہے تب بھی وہ تمہاری دعاؤں کا جواب دے گا۔ اللہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ جس طرح ایک ماں بچے کی پیدائش کے دوران تکلیف سے دوچار ہوتی ہے، اسی طرح ایک نئی شخصیت کو جنم دینے کے لیے بھی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ روشنی بکھیرنے کے لیے شمعوں کو شدید گرمی اور حدت برداشت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح محبت بھی دکھ اور صدمے کے بغیر تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی۔ جو لوگ کسی سے فائدہ اٹھانے کو اپنی قابلیت سمجھتے ہیں، وہ بہت جلد خود بے فائدہ بن جاتے ہیں۔ اندھے کو جب بینائی مل جائے تو وہ سب سے پہلے اس چھڑی کو پھینکتا ہے جو اس کا سہارا بنی ہوتی ہے۔ یقین کی پختگی اور اخلاق کا حسن جس انسان میں ہو، وہ ایک ہی وقت میں خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ کوئی ایک چہرہ باقی چہروں سے الگ اور نمایاں نظر آنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ محبت کا خطرہ ہے۔ اس بھاگتی زندگی میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ ضرور پیدا کریں کہ آپ سکون سے نماز پڑھ لیں۔ ہمارے معاشرے میں نفرت کو اولاد کی طرح پالا جاتا ہے اور محبت کو یتیموں کی طرح۔ تصویر اور تصور ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں، مگر حقیقت چونکا دیتی ہے۔ اسے شکست دینا بہت مشکل ہے جو کبھی بھی حوصلہ نہ ہارے۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جوتے سے نوازے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ اگر محبت کے 100 ٹکڑے کیے جائیں تو 99 حصے کے حقدار ماں باپ ہیں۔ پیسہ حیثیت بدل سکتا ہے مگر اوقات نہیں۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں کسی